تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے. پہلے ناراضگی تھی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد حضرت بکر کے خلیفہ بننے کے, حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے میرے گھر آ کے ملیں اور اکیلے آئیں. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کا ساتھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ وہ طبیعت کے ذرا تیز تھے. آپ مجھے بتائیں, ایک عام بندہ خلیفۃ المسلمین کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آ کے مجھے ملو؟ حضرت علی کا سٹیٹس تھا اہل البیت والا, وہی خلیفہ ہے, حکمران ہے, رعایا کا کام ہے حکمران کے پاس جائے کہ اپنے گھر بلائے کہ میرے گھر آ کے مجھے ملو. بلوایا تو بلوانے والا تو بڑا بندہ ہوتا ہے. اور حضرت بکر صدیق نے اس کو برا اس لیے نہیں مانا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے گھر کے دین کے ہی ہم کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں, دین تو اسی گھر سے ہمیں ملا ہے. وہ چلے بھی گئے اور اکیلے گئے. حضرت عمر نے روکا تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو خطرہ تھا کہ کوئی شیعان علی میں سے کوئی نعرہ حیدری نہ پڑھ دے وہاں پہ. اس وقت بھی شیعان علی موجود تھے نا, انصار مدینہ تو سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. تو اسی لیے حضرت بکر کی بیعت انہوں نے بھی نہیں کی ہے. صرف حضرت علی اکیلے نہیں ہیں, بنو ہاشم نے, انصار مدینہ نے, میں سے بھی کافی لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت علی نے نہیں کی. جب گئے ہیں تو حضرت علی نے پہلا سوال یہی کیا ہے, جملہ بولا ہے, اے ابو بکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے حسد نہیں کرتے, لیکن رسول اللہ کے گھر والے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمیں بھی اس امر میں شریک کرتے, اس مشورے کے اندر؟ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے. بس روتا انسان کب ہے؟ جب انسان کے پاس جواب نہ ہو یا اگلے بندے کی بات جینون ہو اور اس کے گریویسنس جو اس کی آپ سمجھ لیں طرف سے اعتراض ہے یا اس کا جو دکھ ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں. بس اتنا ہی کیا ہے. تو حضرت علی نے دوسری بات نہیں کی. حضرت علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا مسجد میں آ کے. حالانکہ ادھر بھی بیعت کر سکتے تھے کہ باہر جا کے بتا دو کہ علی نے بیعت کر لیا, لیکن یہ اس صورت میں تھا جب اکڑ ہوتی. وہ تو للہیت والے لوگ تھے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مجمع اکٹھا ہوا. سب سے پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت ابوبکر چڑھے ممبر پہ اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے جو احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ فرمایا ہے, اور پھر کہا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے کہ رسول اللہ نے ابوبکر کے بارے میں یہ فرمایا, اور پھر کہا میں اعلانیہ بیعت کرتا ہوں. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر مسلمان حضرت علی سے ان کے ساتھیوں سے خوش ہو گئے. اب یہ اسی کو بیچا جا سکتا ہے جو آخرت کا مالک جا کے بیعت کا پوری شرح اٹھا کے دیکھو, بیعت کی پوری تفصیل اٹھا کے دیکھو کہ لفظ بیعت کی وسعت کیا ہے. بیعت تو بیچنے کو کہتے ہیں, نفس بیچو, اپنا بیچ لو, اور جو سامنے جس کو بیچ رہے ہو اس سے آخرت خریدو. بہت بڑے سوال کا جواب کربلا میں کریم کربلا کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے شہنشاہ کی عطا سے دینے لگا ہوں. آج بندے زبانیں کھول کھول کر علی نے بیعت کر لی تھی, علی نے بیعت کر لی تھی. علی بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے, بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے. علی کا نفس اللہ کا نفس ہے. علی کس کو نفس بیچتا؟ خدا نے بندوں کی زبانیں بند کر دی تھی شب ہجرت. خدا نے آیت بھیج دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور ایک ایسا بھی سو رہا ہے جس نے نفس بیچ دیا ہے, رضائیں خرید لی ہے. علی سے کون بیعت مانگتا؟ دعا دے گیا دعا دیں گے حشمت بھائی. جہاں جہاں ادب سننے والے بیٹھے, میں آپ کے دلوں سے اس بیعت کے مطالبے پہ, مسئلے پہ, سوال پہ داد لینے لگا ہوں. بندے کہتے ہیں علی سے بیعت مانگنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. علی نفس بیچ کا ہی توحید کے آگے ہے. اللہ ہو تو کوئی علی سے نفس خریدے. باپ سے نہیں
مانگی جا سکتی تھی تو پھر بیٹے سے بیعت کیسے؟ یزید کی بیعت حسین، یہ یزید کا اتنا قد تھا، حسین کا ہدف بہت بڑا تھا. حسین چاہتے تھے ذرا دنیا کو دکھاؤ تو صحیح کہ اس جیسے کون کون ہے. اکیلا یزید مار دینا یہ حسین کے لیے معمولی، حسین یزید کے سوال کو بند کر دینا کریم کربلا کے لیے معمولی. لیکن کریم کربلا میں یہاں صحرا میں نہ آتے تو کتنے یزید آج تک اسلام میں چھپے رہتے. اب واپس جائے ذرا، جس دور میں بیعت مانگی جا رہی تھی وہ دور کتنا نازل تھا. رسول 11 ہجری کو 50 سال کے اندر کتنے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہو چکے ہیں. ان 50 سالوں میں 25 سال مولا امیر المومنین کی گوشہ نشینی کے نکالے. 25 سال اقتدار کو امیر المومنین سے دور رکھا. اور آج طاہا حسین جیسا متعصب ترین مورخ بھی لکھتا ہے علی بہت بڑے عالم تھے لیکن کامیاب سیاستدان نہیں تھے. سنیے، اور آج ایک ہی دھبا مورخ مولا امیر المومنین پہ لگاتا ہے علی کو سیاست نہیں آتی تھی. انہوں نے دھبا لگایا تھا وہ علی کا فضائل بن گیا. جنہوں نے کہا تھا علی کو سیاست نہیں آتی انہیں ہی بات میں لکھنا پڑا سیاست جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. الزام لگایا تھا علی کا فضائل بن گیا. اب ان 50 سال کے دور میں امت نے امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی. امیر المومنین سے اقتدار کو دور رکھا گیا. مولا امیر المومنین میں پچھلی گزشتہ تقاریر میں جواب دے چکا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اس 25 سال کے دور کو کیسے گزارا اور مولا امیر المومنین کے لیے ان کی تخت اور حکومت کی قیمت کیا تھی. یہ باتیں ہو چکی ہیں ہماری گزشتہ میں. اب آگے بڑھتے ہیں. اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ نے دین بھیج دیا ہے، قرآن کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، اب ہمیں امام کی ضرورت نہیں. اہمیت امام کو ختم کرنے کی کوشش ہے. دین سے ضرورت امام کم کرنے کی کوشش ہے کہ ضرورت امام نہیں، اہمیت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے اہل بیت ہے، رسول کے رشتے دار ہیں، احترام کرو. اتنی اہمیت نہ دو کہ ہر چیز ہی نہیں چلتی. ذرا دیکھیے گا وہ دور بھی آپ کو دکھاؤں گا پھر واپس اسی دور میں لے کے آؤں گا. اہمیت امام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ضرورت امامت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دربار میں بیٹھ کے کہا جا رہا ٹھیک ہے بس اللہ کا کتاب اللہ کا قرآن کافی ہے، رسول نے ہمیں بھی دین سکھایا ہے، ہم بھی رسول کا دیا ہوا دین لوگوں کو بتا سکتے. مولا امیر المومنین خاموش رہے کہ ذرا دیکھو کہاں تک دین کو لے کے چلے. آخر مولا امیر المومنین کے دروازے پہ جب اقتدار آیا، جب حکومت لا کے علی کے قدموں پہ رکھی گئی علی سے قبول کر لیجیے، تب جب مولا امیر المومنین کا وہ دور حکومت آتا ہے تو اس میں سازشوں کو اتنا تیز کر دیا گیا، پراپوگنڈا اتنا تیز کر دیا گیا کہ آپ علی کو منبر پہ بیٹھ کے حکومت کرنے نہیں دی جا. کبھی جمل، کبھی صفین، کبھی کوفہ میں لا کے دکھایا، کبھی نہروان کی طرف. یعنی کہ یہ 3.5 یا 4.5 سال کا جو دور تھا یہ امیر المومنین کا صرف جنگوں میں گزر گیا. اس لیے تو ایک انگریز مورخ مسٹر گبن نے کہا تھا، اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے تو یہ علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ہمیں قیامت تک ریسرچ کی ضرورت نہ پڑے. نصیب ہو تم مسلمان، تمہارے پاس ایک ایسا شخص تھا جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے بتا، جو علم کے سینے کو کھول رہا. یہ میرے مولا امیر المومنین کی حکمت ہے. پوری مجلس چاہیے مولا امیر المومنین کے اقتدار کے دور کی کہ اس سازشوں کے دور میں بھی امیر المومنین گھوڑے کی زین کو بھی منبر بنا دیا. علی میدان جنگ میں بھی ہوتے تو علم، سوالوں کے
میں کون کون سے ایسے مسائل بتاؤں ولی نے میدان جنگ میں لوگوں کو یوں بانٹ